شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بیٹا اسلامیت کی کتاب نکالیں آپ۔ اسلامیت کی کتاب میں پیج نمبر 50 پہ آ جائیں۔ چیپٹر کا نام ہے کفایت شعری، ٹھیک ہے نا؟ کفایت شعری سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی اچھی عادت جو آپ اپنے زندگی میں اپنا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے جس طرح آپ کے سارے انعام اعمال بہتر ہوں، آپ کے عادت و اطوار اچھے ہوں، دوسروں کا سلوک اچھا ہو، اسی طرح کفایت شاعری ہے۔ یعنی کہ اچھا گھر چلانے کے لیے ضروری ہے کفایت شاعری جیسی اچھی عادت کو اپنا لیا جائے۔ نہ صرف یہ وقت کی بچت کر رہا ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی آپ کی بچت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ کفایت شاعری سے مراد یہ کہ ہم ہر کام میں احتیاط کریں، کم سے کم خرچ کیا جائے، وقت اور مال میں بھی کفایت شاعری سے کام لینا چاہیے۔ وقت کے استعمال کی طرح مال کے استعمال میں کفایت شاعری بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ کے اخراجات میں کفایت شاعری سے کافی بچت کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ٹائم لمیٹڈ، آپ نے اگر پہلے سے اگر کہتے ہیں نا کہ اگر اپنے ٹائم کو اپنے صحیح جگہ پہ استعمال کیا، اچھی جگہ استعمال کیا، نہ صرف وہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ سیکھیں گے، کچھ حاصل کریں گے، بلکہ کچھ وقت بچ بھی جائے گا، اس میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے ذہن میں پہلے سے پراپر طریقے سے بنا لیں کہ یہ اتنے پیسے ہیں، اس کو کس طرح اپنے مہینے میں کس طرح آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے کہ نارمل طریقے سے ہم رہ بھی سکیں، بعد میں بھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، وہ جو ہے وہ پیسے بلکہ بچ جائیں آپ کے نا۔ بہت زیادہ کنجوسی بھی منع ہے، لیکن اسراف جو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا منع فرمایا ہے، اور اسے پسند نہیں کرتے جو لوگ بیجا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کفایت شاعری جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فضول خرچ ہوتے ہیں، فضول خرچی کیا کرتے ہیں، انہیں ایک بچت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے بچت کو، لیکن بچت اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے بچا کے رکھا تو یہ ہمارے برے وقتوں میں خود ہمارے ہی کام آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے ہماری زندگی دوسری زیادہ آسانی سے، کیونکہ اگر بہت ساری ضروریات ہوتی ہے زندگی میں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے، جو آپ کا مستقبل ہے، جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں، وہ ان کے بھی کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کفایت شاعری سے کام لینے کے لیے یہ جو خوبیاں ہے وہ کم ہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ صفات پیدا کر لیں تو اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ قوم میں کفایت شاعری پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اچھی عادت کو قوم میں پیدا کرنے کے لیے اسکولوں، بازاروں، مختلف عوامی جگہوں پر مندرجہ ذیل باتوں کو مختلف پوسٹروں اور دیگر مناسب طریقے سے اجاگر کرنا، مثلا اخبارات، میڈیا وغیرہ کا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بیٹھ گئے مسلسل 3 گھنٹہ ہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو 3 گھنٹہ آپ نے کیا وقت ضائع کر دیا نا۔ وہی وقت اگر آپ کسی نیک کام میں استعمال کرتے، صرف کرتے ہیں یا کسی کام میں لگاتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بچت کر سکتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں، بلکہ آپ کا وقت ایک اچھی جگہ صرف ہوگا۔ اس میں کیا ہو صرف وقت ضائع ہی ہوگا۔ یا کچھ لوگ صرف اور صرف سو کے اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ سونا بھی کیا ہوتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ نے عقل مندی کی دلیل یہی ہے کہ ہر چیز میں ہر چیز کو لمٹ کے لحاظ سے لے کر چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طریقہ کار کے لحاظ سے، یا آپ کی عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ بے جا خرچ کرنا، وقت فضول میں ضائع کرنا،
یا فضول کاموں میں ضائع کرنا، پیسے فضول چیزوں میں ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اسراف کہلا رہی ہوتی ہیں۔ کفایت شعری، بچت کرتے ہوئے چلنا، اس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ سرخرو ہوں گے بلکہ آپ کے اندر بھی کیا ہوگا؟ کفایت شعری کی ایک اچھی صاف عادات پیدا ہو جائیں گی اور اس سے آپ کا مالی بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے۔ بچت پہلا نمبر 1 یہ کہ بچت کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ نمبر 2 ہے کفایت شعری مستقبل کی خوشیوں کی ضامن ہے اور کفایت شعری کے ذریعے اپنا اور اپنے گھر والوں کا مالی بوجھ کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کچھ بچا کے اگر رکھ لیا ہے تو وہ آپ کے ہی اب کے برے وقتوں میں آپ کے ہی کام آ سکتا ہے۔ کفایت شعری کے ذریعے ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلا سکتے ہیں، اس کی دفعہ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس میں عام لوگوں کے لیے خوشحالی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کفایت شعری پر بہت زور دیا گیا اور بتایا گیا ہے کفایت شعری کو چھوڑ کر فضول خرچی کرنا ایک بہت بری بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، آدمی کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو دیکھ کر آپ کیا ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے وہ بری چیزیں اپنا رہے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ بے جا خرچ کرنے کی اگر عادت ہو جائے تو اس سے مختلف برائی جنم لے رہی ہوتی ہے۔ معاشرے میں مختلف برائیاں جنم لینے کی وجہ یہی ہوتی ہے، چوری ڈکیتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر آپ نے کوششیں شروع کی اور آپ نے جائز طریقہ نہیں ناجائز طریقہ استعمال کیا تو اس سے کیا ہوگا؟ مختلف طریقے کی برائیاں معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا، فضول چیزوں میں پیسے ضائع کرنا وہ شیطان کا ہی کام ہوتا ہے، وہ آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بہکا کر فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے، فضول وقت آپ کا ضائع کرتا ہے جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے تاکہ آپ اچھے کام کریں، نیک کام کریں اور کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے سرخرو و کامیاب ہو کر جائیں گے اور ایک نیک انسان بن کر جائیں گے کہ ہم نے اپنا وقت ایک ایسی جگہ پر گزارا ہے جو ہمارے ہی کام آئے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو دے دیں گے، آپ کو اس کے بدلے ہی نیکیاں دی جائے گی یا اچھا وقت جو آپ نے گزارا ہوگا اچھے کاموں میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں آپ کو بہت اچھی جگہ دے گا۔ اور یہی سوچ کے اگر کر لینا اگر آپ کہ نہیں ہم نے فضول وقت ضائع نہیں کرنا، کہ ہماری ہر ایک عضو جو ہے قیامت میں اللہ کے سامنے بولے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے یہ چیزیں کہاں صرف کی، بولیں گے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم نے اپنا مقصد بھول کر تم کسی غلط کاموں میں لگ گئے اور غلط کاموں میں وقت گزار دیا، نہ صرف اپنا وقت گزارا بلکہ اپنا مال بھی برائی میں صرف کر دیا آپ نے۔ آپ کے پاس اگر بیجا دولت ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس بچت ہو جاتی ہے، خرچ کرنے کے بعد بچ جاتا ہے اور آس پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرنے سے کیا ہوگا؟ معاشرے سے معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرتی برائیاں ختم ہو رہی ہیں، معاشرہ ترقی کرے گا، یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو فضول خرچی کیا ہوئی؟ دیکھو آپ کے ایک فضول خرچی کو روکنے سے کیا ہوگا؟ ایک معاشرہ، ایک ملک، ایک قوم، ایک پوری دنیا ترقی کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اگر ابتدا کریں نا، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اگر اپنے آپ کو آپ بہتر کریں گے تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، اگر اولاد ہے وہ ان میں سے سب کو آپ آہستہ آہستہ اپنی طرف راغب، جب اچھا کام کریں گے اور اچھی طرف لے کر آئیں گے۔ یہ تھوڑا سا مشکل تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے، خود اچھے بنیں گے تو دوسرا بھی آپ کو دیکھ کر یقیناً آپ کی پیروی کرے گا اور اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دے گا۔ تو اس طرح وہ نیکیاں جب وہ کر رہا ہوگا اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، کیونکہ آپ کی اچھی باتوں کی وجہ سے، آپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس نے بھی اچھی عادتیں اپنائی ہوں گی، تو صرف اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا ثواب آپ کو بھی بے شمار ملے گا۔